السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل پہ آپ سب کو ویلکم۔ تو ٹیوزڈے کا ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ میں نے لنچ میں مٹر کا پلاؤ اور توا فرائی بینگن بنائے تھے۔ تو بس یہ یہاں پر رات کا ٹائم تھا اور اچانک سے کچھ گیسٹ کے آنے کا ہم کو پتہ چلا اور گیسٹ آ گئے، اور میں نے پھر یہ چنگے جو تھے یہ میں نے ایک دو دن پہلے میں نے فرائی کر کے اور فریزر میں ان کا پیکٹ بنا کے رکھا تھا، تو میں نے بس جلدی یہی پیکٹ نکالا اور قیمہ وغیرہ بنا کے، اور اس میں نے یہ گرین انین کے ساتھ میں نے اس کو قیمہ چنگے بنائے، اور ساتھ میں نے چکن کا سالن بنا لیا۔ تو یہ مہمان کافی دور سے لاہور سے آئے تھے، تو ان کے لیے بس ان کے آنے کا ہمیں کنفرم نہیں تھا، اس لیے پھر بس جلدی جلدی میں نے یہی کھانا بنایا۔ اور یہاں یہ میرا بیٹا میں تو اس کو ٹماٹر سمجھی، لیکن یہ جیپنیز فروٹ تھا، یہ لے کے آیا تو میں اس کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا بالکل ٹماٹر کے سائز کے ہیں۔ تو تھوڑا میں نے کہا چلو یہ پیٹی میں رہیں ایک آدھ دن تو یہ اور پک جائیں گے، تو پھر اس کو نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ کھائیں گے۔ اور بس اس کے بعد پھر میں نے سارا کھانا ڈش آؤٹ کیا، اور قیمہ چنگے اور چکن کا سالن، اور ساتھ دوپہر کے کچھ توا فرائی بینگن جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ میں نے ساتھ رکھ لیے، اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا کا رائتا میں نے دہی میں بنا لیا، ساتھ کھیرے ویرے کاٹ کے۔ اور جو جیپنیز فروٹ میں سے کچھ اچھے پکے ہوئے دانے تھے وہ میں نے نکال کے وہ بھی کاٹ کے ان کے آگے سرو کیے۔ کچھ چیزیں ویڈیو میں شوٹ ہونے سے رہ جاتی ہیں، اور یہاں پر بس پھر اس کے بعد جو کبھی کی روایت ہے کھانے کے بعد قہوہ، تو یہ گرین ٹی میں نے لیمن فریش لیمن کے ساتھ ان کو سرو کیا۔ اور اس کے بعد پھر مجھے ان کے رات کے گزارنے کے لیے میں گئی اوپر بیٹے کے ساتھ پیٹی سے سب بلینکٹ وغیرہ ان کے لیے نکالے، اور ان کے سارے بستر وغیرہ سیٹ کر کے، اور اس کے بعد پھر باقی بچے تو سو چکے تھے، بس اس کے بعد رات گزری، اور میرے بچے تو مجھے بیڈ پہ ناشتہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد میں کام پہ لگتی ہوں۔ لیکن آج مہمانوں کے لیے میں جلدی اٹھ گئی، اور میری بیٹی یہ پیڑے وغیرہ آئل میں لگا کے اور رکھ کے گئی تھی، بس میں نے اٹھ کے پراٹھے بنا لیے، ساتھ میں نے مکھڈی حلوہ بنا لیا تھا، اور چنے میں نے بازار سے منگا لیے، ساتھ انڈے وغیرہ فرائی کر لیے اور ان کے لیے ناشتہ ریڈی کیا۔ بعد میں انہوں نے مطلب انڈے وغیرہ اتنے شوق سے نہیں کھائے، ان کو حلوہ اور چنے پسند آئے، انہوں نے یہی کھائے، اور ہم ان کو کافی روک رہے تھے کہ وہ دوپہر کا لنچ وغیرہ ہمارے ساتھ کر کے جائیں، تو بس ان کے ساتھ کافی گپ شپ وغیرہ ہوئی اور بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوا۔ اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ بس رکے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک اور بھی ایک دو تین جگہ پہ جانا ہے، تو بس ان کو ہم لوگوں نے سی آف کیا، وہ رخصت ہو گئے۔ اور پھر ہمارے وہی ڈیلی جو ہمارے روٹین کے کام ہیں، میں کچن میں آئی، بس سارے برتن وغیرہ پہلے جو رات کو واش کر لیے تھے وہ پہلے میں نے سنبھالے، اس کے بعد اور جو نئے برتن تھے وہ سارے دھوئے، ساری کچن کی صفائی کی، کمروں کی صفائی کی، اور اس کے بعد میں خالہ کا انتظار کر رہی تھی کہ خالہ آئے گی تو تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن جس دن میرے پاس کام زیادہ ہوتا ہے تو اسی دن اس کو غائب بھی ہونا ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہلے میں جو سارے برتن وغیرہ سیٹ کرتی گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے سارے کمروں کے سے اور کارپیٹ وغیرہ پہ سے سب پہ سے میں نے صفائی کر کے، اور اس کے بعد پھر میں نے فرش دھونا شروع کیا، اور بس یہ پانی اس طرح سے ڈال کے سارے گھر میں۔ اور آج پورا دن لائٹ بھی نہیں تھی، بس میں احتیاط سے میں نے کہا بس کم ہی پانی ڈالتی ہوں، لیکن گھر کافی مطلب ہمارے یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو اتنی ریت آتی ہے، اتنی ریت پیروں کو ٹائروں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ، بس بچے سائیکل وغیرہ بائک چلاتے ہیں بچیاں، تو بس میں تو اسی طرح بس پانی ڈال کے اوپر وائپر لگا لیتی ہوں، اور کیونکہ جو ریت ہے وہ جھاڑو وغیرہ کے ساتھ اس طرح نہیں نکلتی، برش مارو جو بھی کرو، تو بس یہ دھونا بہت آسان ہوتا ہے، پانی ڈالو اور وائپر لگاؤ، بس گھر بہت نیٹ کلین ہو جاتا ہے۔
اور اس اندر کا ساری صفائی کرنے کے بعد پھر میں نے باہر بھی سارا دھو لیا۔ آج گاڑی نہیں تھی تو میں نے اس کے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا چلو گاڑی جب یہاں کھڑی ہوتی ہے تو پھر دھونا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو بس یہاں یہ سارا وائپر وغیرہ لگا کے مجھے کھانا وغیرہ بنانا تھا، اور میں دھوپ کو دیکھ رہی تھی کہ دھوپ اچھی نکلی ہے، لیکن ابھی تک جہاں چارپائی وغیرہ میں نے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ دھوپ نہیں آئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں جلدی سے پہلے کھانا بنا لوں، کپڑے وغیرہ نہا دھو کے چینج کر کے پھر دھوپ میں بیٹھوں گی۔ تو بس یہ پھر میں نے شلجم کی بھجیا بنائی، اور رات کے جو قیمہ چنگے تھے وہ میں نے ساتھ رکھے، اور ان کے بابا بھی آ گئے تھے، بچیاں بھی اسکول سے آ گئی تھیں، تو بس سب کے لیے میں نے کھانا دھوپ میں ہی سرو کیا۔ اور یہاں دھوپ میں بیٹھے بیٹھے میری نظر ان گلاب پہ پڑی، تو ان کو یہ دیسی گلاب ہیں، ان کی بہت زبردست خوشبو۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اور پودے دیکھے، یہ جو ہری مرچیں ہیں یہ پودے پہ لگے لگے بہت مزے کی ریڈ ہو گئی تھیں، اور میں نے کہا چلو میں کچھ ابھی ایسے بناؤں کہ یہ میں اس کے اوپر کاٹ کے ڈالوں، اور یہ ساتھ لیمن، اور بہت اچھی لک دے رہے تھے۔ ابھی یہ تھوڑا ہم ان کے پکنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پک جائیں تو پھر ان کو ہم اتاریں۔ اور پودوں کو دیکھنے سے بھی جو آنکھوں پہ ایک فریشنس آتی ہے نا، وہ اس کی مطلب طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے پڑوسیوں کا لیمن کا پودا ہے، ان کے لیمن ہمارے گھر میں گرتے رہتے ہیں، تو میں نے ان کو ایک دن فون کر کے کہا، میں نے کہا یہ آپ کے لیمن گرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بس جتنا حصہ آپ کی طرف ہے یہ آپ کا ہوا۔ تو بس یہاں میں نے دھوپ کو دیکھتے ہوئے میں نے کچھ ڈبل روٹی کے سلائسز تھے وہ میں نے یہاں پر خشک ہونے کے لیے رکھے، میں نے کہا میں اس کے بریڈ کرمز بنا لوں گی۔ اور یہ بچیاں اسکول سے آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں باہر سڑک پہ سائیکل چلانے دیں، تو میں ان کو روک رہی تھی، منع کر رہی تھی، تو اس نے دھونے ڈال دیے کہ آپ ہمیں سائیکل کیوں نہیں باہر چلانے دے رہی۔ تو یہاں پہ کافی مطلب سنسان ہوتا ہے، تو مجھے ڈر ہوتا ہے، میں کہتی ہوں بچیاں ہیں چھوٹی ہیں تو باہر کیسے چھوڑ دوں، بس گھر کے اندر چلائیں۔ تو بس یہاں پودوں کو پھولوں کو دیکھتے ہوئے یہ یہاں پہ دیکھیں پرپل کلر کی مرچیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی بس وہ بہت عظیم ہے، اس نے بڑے ہر رنگ کا پودا، ہر رنگ کی چیزیں، ان رنگوں کو دیکھ کر انسان کی طبیعت بہت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ اور پھر میری بیٹی اسکول سے آئی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، وہ ادھر ہی باہر گیٹ کے پاس ہی جو تھوڑی بہت دھوپ تھی وہاں چیئر ڈال کے بیٹھی، تو میں اس کے لیے اندر آئی اور میں نے جلدی سے اس کے لیے یہ لونگ اور دار چینی کا قہوہ بنایا، اور ساتھ میں جو سیرپ تھا کف سیرپ وہ میں اس کے لیے لے گئی، اور میں نے کپ میں پتی اور شہد ڈالا، اور اوپر سے یہ بوائل پانی میں نے اس میں ڈالا، اور اس کو دیا کہ یہ تم جلدی پیو تاکہ گلے کو آرام آ جائے، اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ تو بس یہ دھوپ بالکل جا رہی تھی، اس کے جانے کا ٹائم تھا، اور تھوڑی سی جو دھوپ تھی وہ اس میں بیٹھی، اور میں نے اندر آ کے پھر دو چار جوڑے استری کیے، کیونکہ ہمارے گھر کے پہننے کے کپڑے بالکل ختم ہوئے ہوئے تھے اور استری نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو بس میں نے جلدی جلدی تھوڑے سے کپڑے استری کر لیے، ایک سوٹ یہ بیٹی کا استری کر لیا، ایک دو اپنے کر لیے، کیونکہ کپڑے استری کیے ہوئے ہوں آپ جو گرمی کے کپڑے تو انسان لون کے ہوتے ہیں، گھر کے کپڑے جسم پہ نہا دھو کے پہنو تو سیدھے ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی استری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ جو سردی کے کپڑے ہیں یہ تو موٹے بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سلوٹیں بھی زیادہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو بس یہاں سارے کپڑے وغیرہ استری کیے، بس اس طرح سے میرا ٹائم سارا دن کا گزرا۔ اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت آسانیاں عطا فرمائے، سب کے کاموں میں آسانیاں ہوں۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔